جی، اہل علم نے جو مفہوم مخالف ہے اس کی اقسام بھی بیان کی ہیں تاکہ ہم شریعت کو الگ الگ انداز یعنی شریعت میں جو اس کو الگ الگ انداز میں پیش کیا گیا ہے ہم اس کو سمجھیں۔ یہ صحابہ کو اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ مفہوم مخالف حجت ہے، یہ زبان کا تقاضا ہے۔ اور جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مفہوم موافقہ، کتنی صراحت ہے اس میں۔ تو صحابہ کے پاس یہ چیز معروف، اس کی اقسام کیا ہیں؟ وہ اہل اللغہ ہیں، ان کے سامنے ساری باتیں معروف، انہوں نے شریعت کو اللہ کے رسول سے لیا ہے۔ اب اور کیا بتائیں، بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ان کی فراغت ہوئی؟ اللہ کے رسول کے مدرسے میں پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعد کے اہل علم نے اس کو جدا جدا کر کے بیان کیا تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھ پائیں۔ یہ جو مفہوم المخالفہ ہے اس کی کتنی اقسام ہیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یعنی علامہ غزالی اور حافظ ابن قدامہ اور جو ہے امام نووی اور پھر جو متقدمین میں سے اور بھی دیگر اصحاب علم، متقدمین سے مراد جو ہے مطلب جو 7ویں 8ویں صدی ہجری کے آس پاس کے، یہ ساری باتیں یعنی میں نے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا مذکرۃ اصول الفقہ، اس سے میں نے یہ لی ہیں یہ باتیں کہ انہوں نے متعدد اصحاب علم کا نام لے کر کے کہا کہ کسی نے 8 کسی نے 4 متعدد اقسام بیان کی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں ضم ہیں، ایک دوسرے میں داخل ہیں۔ انہوں نے جو 8 قسمیں بیان کی ہیں لیکن کچھ اصحاب علم نے 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سلسلے میں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو مفہوم المخالفہ ہے اس کی متعدد اقسام میں، ایک قسم یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں یعنی مفہوم الصفہ۔ مفہوم الصفہ یعنی شریعت نے ایک بات کا حکم دی ہو یا ایک بات سے روکا ہو لیکن ایک صفت سے مقید کر کے کہ اس صفت سے مقید ہو، لیکن اگر اس کے مقابل اس کے بقیہ جو چیزیں ہیں وہ اس میں اس کے لیے چھوٹ ہے، وہ کر سکتا ہے یا جو اگر روکا گیا ہے تو وہ انجام دے سکتا ہے، انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے تو پھر اس سے رکنا چاہیے، ورنہ وہ قید لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چیز کو مقید کر کے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات اچھی طرح واضح ہوئی آپ کو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن چھٹی ہے تو ہفتے کے دن تعلیم ہوگی، اگر ہفتے کو بھی چھٹی ہے تو پھر جمعہ کے دن نام لے کر کے کہنے کا جمعہ کے دن چھٹی ہے۔ بات واضح ہے آپ کو۔ اتوار کا دن ایک ایسا دن ہے ہمارے پاس جس میں آدھا دن ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی، تو پیر کے دن، منگل کے دن، تو آپ کسی بات کو ایک چیز سے مقید کرتے ہیں تو اس قید کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو مقید کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ بات واضح ہوگی آپ کو۔ مثلا آپ دیکھو جیسے میں نے مفہوم الصفہ والی بات کی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ تفاسیر میں تقریباً مل جائیں گے آپ کو یہ سب چیزیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں جب اس بات کو بیان فرمایا کہ المحصنات جو پاک باز عورتیں ہیں، مومن عورتیں، مسلمان ہونا ضروری ہے، ان سے اگر آپ نکاح نہیں کر سکتے، یعنی آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ایک مسلمان جو آزاد عورت ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ مسلمان عورت سے مراد مسلمان ایک آزاد عورت، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، اسے آپ مہر نہیں دے سکتے، تو آپ کی جو لونڈیاں ہیں، کہا کہ من فتیاتکم، نے کہا من فتیاتکم المؤمنات، آپ کی جو لونڈیاں ہیں، ایک لونڈی ملی ہے آپ کو لیکن وہ اس سے بھی اسلام نے قبول کی ہے، لیکن جب آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو من فتیاتکم المؤمنات، تو المؤمنات کی جو صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور قید کی لگائی ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر وہ المشرکات میں سے ہو تو پھر آپ نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہے آپ کو؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم الصفہ۔ بہت اچھی طرح واضح ہے الحمدللہ۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں کتاب الشریکہ، حدیث جابر، بہت صراحت کے ساتھ ہے اس میں اس بات کو جو بیان کیا گیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ فی کل ما لم یقسم، یعنی مان لیجئے کہ ایک عمارت ہے، ایک عمارت کا ایک ہی مدخل ہے، جو انٹرنس جو ہوتا ہے نا، ایک عمارت ہے اور اس میں انٹرنس ایک ہی ہے، مدخل داخل ہونے کی جگہ۔ مان لیجئے کہ اس میں ایک پانچ کمرے ہیں، 5 کمرے 5 لوگوں میں منقسم ہیں، میرا ایک کمرہ ہے، آپ کا ہے، کسی اور کا ایک ہے، اس کو کہتے ہیں الشریکہ، مشارکت۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ میں اپنا کمرہ فروخت کرنا چاہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے کہوں، کیونکہ یہ مشکل ہو جائے گی کہ میں اپنا کمرہ، کیونکہ یہ مشترکہ چیزیں ہیں،
اس میں شراکت سب کی ہے. مجھے پہلے آپ سے پوچھنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام کے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالشفعہ، یعنی ہمارے معاملات ضم ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے مشترک ہیں. کہا کہ فی کل ما لم یقسم، جب تک تقسیم نہ ہو گیا ہو معاملہ. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فاذا وقعت الحدود ووضعت الطرق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب معاملہ تقسیم ہو جائے اور راستے سب کے جدا جدا ہو جائیں تو پھر اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم. مان لیجیے کہ میرا اپنا کمرہ ہے، میں کسی کو فروخت کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں آنے کی جگہ الگ ہے، بالکل الگ ہو چکا ہے، اور میرا اپنا معاملہ سب سے الگ کر چکا ہوں اور اس میں آنے جانے کا راستہ بھی بالکل الگ ہو چکا ہے. تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یعنی مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں اپنا معاملہ خود کر سکتا ہوں، بصورت دیگر نہیں کر سکتا ہوں. سمجھا اس مفہوم کو؟ مفہوم مخالف خود اللہ کے رسول نے کیسے ایک بات کو واضح فرمایا. مثلا ایک حدیث مبارکہ ہے جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی السنن کی کتاب الزکات میں لے کر آئے. ایک طویل حدیث ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط و کتابت کے ذریعے سے وہ باتیں لکھوائی تھی. خط و کتابت کے ذریعے سے متعدد مسائل اس میں زکات کے، اور بہت اہم رسالہ ہے وہ زکات سے متعلق. صدیق اکبر نے لکھوایا اس کو رضی اللہ عنہ. اس میں بکری کے زکات سے متعلق یہ بات ہے کہ وفی صائمۃ الغنم، وفی صائمۃ الغنم اذا كانت 40 ففيها شاة. صائمہ کس کو کہتے ہیں؟ صائمۃ یعنی جنگلی جانوروں کو جو خود سے جا کے جنگلوں میں جا کے چر کے آتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں صائمہ. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائمہ، جو جانور کو ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے نا، صائمہ خود سے جا کے جانور چرتا رہے. تو یہ صائمۃ الغنم یعنی وہ بکریوں کا ریوڑ جو خود سے جا کے جنگلوں میں چرتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی زکوٰۃ کی جو مقدار بتائی کہ 40 ہو تو اس میں سے ایک بکری دینا پڑے گا. صائمۃ الغنم. اہل علم اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ صائمۃ کی قید کیوں لگائی گئی؟ الغنم کافی تھا نا، وفی الغنم صائمۃ الغنم کیوں کہا؟ صائمۃ الغنم یعنی صائمۃ اس بکری کو کہتے ہیں یا اس جانوروں کو ریوڑ کو کہتے ہیں جو خود سے جا کے چر لیتے ہیں. لیکن اس کے مقابل معلوفۃ، جسے وہ بکری جو معلوفہ ہے، صائمہ نہیں معلوفہ، جسے آپ خود پالتے ہیں اپنے گھر میں، خود چارہ لا کے ڈالتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ سال بھر میں جو اس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے اس کی قیمت جو ہے مطلب نصاب کو پہنچتی ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا. اگر وہ فروخت کرنے کے لیے ہو اور جو اس کی جو مالیت ہے، مالی جو مقدار ہے وہ نصاب کو پہنچ چکی ہو تو اس کا 2.5% نکالیں گے. بات واضح آپ کو؟ کیوں یہ معنی لیا گیا ہے، معلوفہ کو الگ کیا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صائمۃ الغنم سے متعلق کہا نا، صرف غنم سے متعلق نہیں کہا. تو گویا کہ الغنم کو ایک صفت سے مقید کر کے کہا. تو منطوق وہ کیا ہے؟ منطوق کیا ہے؟ مقید ہے. تو پھر اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. تو مفہوم کیا ہے اس کا؟ اللہ کے رسول نے اس منطوق کو مقید کیا کس سے؟ ایک صفت سے. ایک نوعیت ہے اس کی مفہوم مخالف کی. ایک اور نوعیت وہ ہے جسے کہتے ہیں مفہوم الغایہ. مفہوم الغایہ، مفہوم الغایہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت میں کسی کام کو کرنے کا یا کسی کام سے ہمیں روکا گیا ہو ایک متعین وقت تک، اس کی ایک میعاد ہے. اس کی ایک میعاد ہے. جب آپ سے کہا جاتا ہے ہمارے اس جامعہ کے اندر کہ جو ہے 4:15 تک ہمارے پاس کلاس ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد 4:15 کے اندر اگر آپ جو ہے غائب رہتے ہیں تو آپ سے مواخذہ ہوگا، اس کے بعد نہیں نا. تو اسی کو کہتے ہیں مفہوم الغایہ، یعنی اس کا مفہوم لینا، اس کا مفہوم مخالف لینا. مثلا اہل علم اس کے لیے جو مثال دیتے ہیں جو سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ. تو فجر تک کے لیے جو کھانے کی جو اجازت ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ اس کا کھانا پینا حرام، تحریم کی بات شروع ہو جائے گی وہاں سے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کو مقید کر کے پیش فرمایا ہے ایک وقت تک کے لیے. بات واضح ہے آپ کو؟ مفہوم مخالف. اسی سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین طلاق کے مسائل میں کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. ایک شخص نے طلاق
بتہ جسے کہتے ہیں، طلاق بائنہ جسے کہتے ہیں، طلاق رجعی نہیں، 3 طلاق کی جو میعاد ہے، مقرر وقت ہے، وہ گزر چکا ہے، اب وہ دونوں جدا ہو چکے ہیں، اب کسی اور سے اس نے شادی کی ہے، تو پہلے والے مرد کے پاس اگر وہ آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ جب تک کہ دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر لیتی، دوسرے شوہر سے شادی کر لے اور ایک ایسے حالات آ جائیں لا قدر اللہ کہ اس سے بھی جو ہے اس کو طلاق مطلقہ ہونا پڑے، تب جا کر کے پھر وہ اس سے شادی کر سکتی ہے، بصورت دیگر نہیں۔ اس کا مفہوم مخالف واضح ہوا ابھی آپ کو؟ جی، اس کو کہتے ہیں یعنی مفہوم الغایہ۔ ایک اور جو اس کی نوعیت ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ مفہوم الشرط، الشرط یعنی کسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروط بیان فرمائے ہوں، اگر وہ شرط نہیں ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کو انعام دیا جائے گا، نہیں آتے ہیں تو دیا جائے گا، تو پھر وہ شرط کیوں لگائی گئی؟ شرط کا فائدہ کیا ہوا؟ بتاتے ہوئے آپ کو وہ شرط کا فائدہ ہی نہیں ہوا ہے نا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الطلاق میں وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ایک شخص نے ایک بیوی کو، اس کی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ 3 طلاق کی جو مدت ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور وہ مطلقہ ہو گئی ہے، اب اس پر کوئی نان نفقہ ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ مطلقہ عورت حاملہ بھی ہے، مطلقہ ہو چکی ہے لیکن حمل سے ہے، تو کہا کہ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک وضع حمل نہیں ہوتا تب تک آپ ان کو نان نفقہ دیتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی بیوی کو، اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ حاملہ نہیں ہے، تو آپ ان پر انفاق ہوگا؟ نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ثابت ہوا؟ مفہوم مخالف سے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتل منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حالت احرام نے ایک شخص، ایک جانور کا، بری جانور کا خشکی میں زمین پر شکار کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ومن قتل منکم متعمدا، اہل علم کہتے ہیں اگر اس میں تعمد نہیں ہے تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے۔ اگر وہ تعمد نہیں ہے، عمدن نہیں کیا، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، انجانے میں ہو چکا ہے، پھر بھی وہی سزا ہے، تو پھر متعمدن جان بوجھ کے کرے تو پھر اس کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، ابس ہو جائے گی بات، بیکار ہو جائے گی بات بہت اچھی طرح واضح ہو رہی۔ اس کو کہتے ہیں مفہوم الشرط۔ ایک اور مفہوم جو اہل علم بتاتے ہیں وہ ہے العدد، عدد کے ساتھ مقید کر دیا جائے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور میں بیان فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، جو شادی شدہ ہیں اور زنا ہو چکا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ 100 جلدہ، یہ تو 100 جلدۃ، میں عام قاعدے کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ 100 جلدۃ ہے، 100 کوڑے کی جو بات ہے، مطلب کیا ہے کہ 101 نہیں ہونا چاہیے، یہی معنی ہے نا اس کا؟ نہیں، اگر کسی نے 110 مار دیے تو پھر 100 اور شریعت میں اس کا مواخذہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے، تو پھر 100 والی بات کیوں؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم العدد۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ 101 نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ المائدہ میں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین، جو ایک شخص نے قسم کھائی ہو، قسم کی بھی اقسام ہے، لیکن وہ قسم جسے مغلظہ کہتے ہیں، جس میں اس نے مؤکد قسم کھائی ہے اس نے، تو اس کا جو کفارہ ہے، اس قسم کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، پورا نہیں کیا ہے، اور اس کا جو کفارہ ہے اللہ نے کہا 10 مساکین۔ تو اگر 10 مساکین کی بات ہو، مقصود کیا ہے کہ 12 نہ ہو، 8 نہ ہو، اگر 12 بھی جائز ہے، 8 بھی جائز ہے، سب ہے، تو پھر اس کو مقید کرنے کی کیا بات ہے؟ بات اچھی طرح واضح ہوئی آپ کو؟ لیکن یہ جو مفہوم العدد ہے، اس کو دھیان دیجیے گا، میں آگے گفتگو کر رہا ہوں ایک مفہوم العدد کو، ایک چیز ہو گئی ہے مفہوم العدد والی بات۔ ایک اور اہل علم بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفہوم الحصر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بات کو جب حصر کر کے، مقید کر کے بیان کر دی جائیں، جیسے ہم کہتے ہیں آپ سے کہ یہ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی، اب ان سے زیادہ نہیں چاہیے ہم کو، اور بھی 10 آ جا رہے ہیں، ہم ان کو بٹھا لے رہے ہیں مثلا،
یا کچھ کو ہم نکال دے رہے ہیں مثلا، تو پھر اس حصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں حصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فائدہ کیا ہوا حصر کرنے کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو الاصناف الثمانیہ، یہ جو 8 قسم کے جو لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کے اللہ نے بات کی، تو کیا ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان کو بھی دے سکتے ہیں؟ یقیناً وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بھی دے سکتے ہیں، وہ اگر 8 میں کہیں ہوں گے، وہ اس کا دراسہ ہونا چاہیے. اگر مان لیجیے کہ وہ نہیں ہے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے جو ان 8 میں نہیں آ پا رہا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ مکے کا خیال کر کے یا اس دور کا خیال کر کے نہیں کہا گیا نا، تو عالمی سطح کی چیز ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 قسم بیان کی، تو 9ویں کوئی قسم نہیں ہے. اگر 9ویں قسم ہوتی تو پھر اس حصر کا فائدہ کیا ہے؟ متوجہ ہوئے آپ کو؟ اہل علم کہتے ہیں کہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث مبارکہ ہے کتاب بدیع الوحی میں، حدیث عمر، معروف حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. اعمال کا معیار کس پر ہے، دار و مدار کس پر ہے؟ یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، نیتوں پر ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھ رہا ہے مثلا، لیکن نیت نہیں کی، اس نے نیت کا تعلق قلب سے ہے لیکن اس کے دل میں خیال ہی نہیں، بس ایسے ہی یوں ہی، تو کیا اس کا عمل قبول ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات. جب اعمال کو نیات سے حصر کیا گیا ہے، اس کے بغیر بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ بھی قبول ہو جا رہا ہے، تو پھر حصر کا فائدہ کیا؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ حصر کا فائدہ کیا رہ جائے گا؟ ایک اور قسم بتاتے ہیں اہل علم، وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مفہوم الظرف زمانا و مکانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عمل کو، کسی اپنے فرمان کو ایک مکان سے جوڑ کے بیان کیا یا زمان سے جوڑ کے بیان کیا، تو اس کا مفہوم مخالف جو ہے لینا چاہیے، لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج. حج کی جو مہینے ہیں وہ مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ایام، جو آغاز کے جو ایام ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حج کے ایام ہے. اگر کوئی سفر کے مہینے میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ آپ سفر میں نہیں کر سکتے، سفر میں نہیں جا سکتے آپ. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس بات سے اچھی طرح بات واضح ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کو زمان سے، مخصوص ایام سے، اشہر معلومات، زمان سے مقید کیا رب العالمین نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ میں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اعتکاف کو مسجد سے مقید کیا ہے تو پھر گھر میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. سوال آیا کیوں؟ سمجھا نہیں گویا کہ بات واضح ہے آپ کو؟ الحمدللہ. لیکن گویا کہ یہ مکانی اعتبار سے مفہوم ہے. جب مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ہے تو پھر مسجد کے علاوہ کسی جگہ میں نہیں کرنا ہے، یہی اس کا مفہوم مخالف، اور یہ حجت ہے. ایک اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے لیکن اسے اہل علم کہتے ہیں کہ اضعف المفاہیم ہے. وہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں مفہوم اللقب. مفہوم اللقب، مفہوم اللقب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ضابطہ کیا ہے؟ یعنی کوئی اسم جامد ہوتا نا، کوئی اسم جامد، اسم جنس یا کسی کا نام جمع ہو، واحد ہو، کوئی بھی اسم جنس یا کوئی بھی جو اسم جامد ہوتا ہے، اس کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا. مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں عربی زبان میں جاء زید، یا اردو زبان ہی میں لے لو، ہم کہتے ہیں کہ جو زید آیا، عمر آیا، اس کا مفہوم مخالف لیا جائے گا کہ اچھا عمر نہیں آیا یا فلاں نہیں آیا. ہم خبر دے رہے ہیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں. ہم جیسے کہتے ہیں گھر میں کہ ابو آ گئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بس ان کے آنے کی خبر ہے مجرد، اس کا مفہوم نہیں کہ کسی کے نہیں آنے کی خبر ہے. بات واضح ہے آپ کو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ گھر میں 2 لوگ آنے والے تھے، صرف وہ آئے، تب آپ اس کا مفہوم لیں گے، اچھا وہ نہیں آئے. ورنہ آپ مجرد خبر دیتے ہیں کہ وہ آ گئے ہیں تو پھر اس کا مفہوم نہیں لیا جاتا. اس کے لیے اہل علم مثال دیتے ہیں سورۃ الفتح کی جو آیت کریمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کیا دیگر عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام موجود ہے. اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس اتنی سی بات ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی اللہ کے رسول ہے ہی رہا ہی نہیں، یہ بات اس سے نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مفہوم اللقب. بات واضح ہو گیا آپ کو؟